کوئی کورونا وائرس کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی رمضان کا بہانہ کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ روزے انہوں نے رکھے ہیں، روزے ان میں سے کوئی بھی نہیں رکھتا. جبکہ اور بھائی روزے اس بلدیہ ٹاؤن والے تو جو ہے وہ 10 سال سے روزے رکھ رہے ہیں. نہ پینے کو پانی ہے، نہ مزدوری ہے، نہ رات میں بجلی ہے، نہ صبح گیس ہے. تو تم تو ابھی پہلی دفعہ روزے رکھ رہے ہوگے اس الیکشن کیمپین میں. بلدیہ ٹاؤن والوں کے تو 10 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں. تم نے عجیب کربلا بنا رکھا ہے اس کو. تو اب تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرتے ہیں. ہیٹس آف ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ الیکشن کمیشن نے ان کی اس اپیل کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. ان کے اس الیکشن کے بھاگنے کے اس اقدام کو رد کر دیا. پاک سرزمین پارٹی نے اپنا لیٹر لکھا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ نہیں، ہر حال میں اسی ڈیٹ پر الیکشن ہونے چاہیے. ہمارے پاس تو نہ کونسلر ہے، نہ وزیر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ ہم اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے کوئی بڑی، یا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے. جو جیتے ہوئے لوگ ہیں سو کالڈ، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ملتوی کرو. تو یہ ان کی بوکھلاہٹ، ان کی پریشانی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے. دیکھیے یہاں پر 12 سال پہلے مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی لائن ڈلوائی. 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن لے کر آیا میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشان کیوں ہیں لوگوں کے لیے جو کہ 30 سال کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی. 10 سال ہو گئے صرف، ابھی اس کو بھی 20 سال باقی ہیں. اب جب میں یہاں پر آیا ہوں اور میں نے جب حالات دیکھے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پر ایسے علاقے ہیں 50% سے زیادہ اس NL-249 میں جہاں پر سال میں صرف 6 گھنٹوں کے لیے پانی آتا ہے. ہاں میں غلط نہیں بول رہا، میری زبان نہیں لڑکھڑا رہی، میں کوئی غلط میرے زبان نہیں پھسل رہی. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے. ہر 2 مہینے میں 1 گھنٹے کا پانی کا کوٹا ہے. یہاں پہ ہر 2 مہینے میں 1 گھنٹے کا پانی کا کوٹا ہے. سال میں 6 گھنٹے کا پانی. انسان ہے، لاکھوں انسانوں کی یہ کنڈیشن ہے. لیکن مزے کی بات دیکھو کہ یہاں پر وفاقی جماعت ہے جن کا وزیر اعظم ہے، یہاں پر صوبائی جماعت ہے جس کا وزیر اعظم ہے، یہاں سے ان کا ایک MP ہے. یہاں پر MQM جو ہے وہ وفاقی وزیر وزارت میں رہے ہیں، آج بھی وفاقی وزیر ہیں. ان کا اب سے چند مہینوں پہلے تک ڈسٹرکٹ چیئرمین تھا. یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا علاقہ ہے. اظہار احمد خان مرحوم جو کہ انتقال کر گئے اپنے چیئرمین سے ہٹنے کے 10 دن کے بعد، وہ یہاں کے ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے. یہاں کا ٹاؤن ناظم MQM کا تھا، یہاں کا MPA ان کا تھا. پھر یہاں پر پیپلز پارٹی کا MPA ہے. یہاں پر پھر مسلم لیگ کی 4 یونین کاؤنسلز رہی ہیں، ان کو ہزاروں میں ووٹ پڑے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ PTI کا MPA تھا، MPA ہے، MNA تھا، وزیر اعظم ہے، گورنر ہے. کراچی میں 25 MPs ہیں. تو کسی ایک کو فکر ہوئی کہ بھائی لاکھوں انسانوں کے گھروں میں سال میں 6 گھنٹے کا پانی آ رہا ہے صرف. کوئی احتجاج، کوئی تقریر، کوئی کوشش، ایک رتی برابر کی کوشش، کوئی احتجاج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے اور کیوں پریشانی ہوئی بھی. آج جب میں نے معلوم کیا کہ بھائی وہ 60 لاکھ گیلن پانی کہاں جا رہا ہے، تو پتا چلا سر آپ کے نظامت کے سے جانے کے بعد وہ 60 لاکھ گیلن بلدیہ ٹاؤن NL-249 کے لیے جو پانی کی لائن آ رہی تھی، اس پر 178 انلیگل کنیکشن ہیں، جعلی. اچھا بھائی چلو، اگر کوئی انسان رہنے والا کنیکشن لے کر انلیگل پانی پی رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا، اس ایک لائن کے اوپر 25 ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں. 25 ہائیڈرنٹ بنے ہوئے. تو ہائیڈرنٹ کوئی ٹھیلے والا بناتا ہے، ہائیڈرنٹ کوئی غریب آدمی بناتا ہے، کوئی مزدور بناتا ہے. پتہ کرو گے تو یہ جو پارٹیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں انہی کے ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. غضب خدا کا، اسی لیے تو تکلیف ہے. انہی کے ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن والوں کو ملنے والے پانی کو چوری کر کے بلدیہ ٹاؤن والوں کو بیچ رہے ہیں. کوئی MPA MNA وزیر کے بغیر، کوئی سیاسی کارکن کی مرضی کے بغیر کوئی ہائیڈرنٹ بنا سکتا ہے بلدیہ ٹاؤن کو، بلدیہ ٹاؤن کی پانی کی لائن پہ؟ اس لیے تکلیف ہے.
مصطفیٰ کمال پہلی دفعہ آ کر بلدیہ ٹاؤن اور NH 249 کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی تمہیں چوروں نے نہیں لوٹا، تمہارا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے، وہی بے غیرت نکلا ہے جس کو تم نے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنا رکھا تھا، وہی بے غیرت ہے، وہی لوٹ رہا ہے تمہیں۔ ہمارا مسئلہ چور نہیں ہے، ہمارا مسئلہ چوکیدار ہے، ہمارا چوکیداری چوروں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے اس چوکیداروں کو اور چوکیداروں کی پشت پناہی جو پارٹیاں کر رہی ہیں ان سب کو بڑی تکلیف ہوئی بھی ہے۔ تو پہلے تو کوشش کی کہ الیکشن ہی ملتوی ہو جائے، جیتی ہوئی پارٹیاں لیٹر لکھ رہی کہ الیکشن ہی مت کراؤ، اور اب جب الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے تو تمام اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کا تو حساب کتاب کر لیں گے۔ خیر، ہم نے کوئی یہ پہلی دفعہ یہ سیاست NH 249 سے شروع نہیں کی ہے، یہ بال سفید ہو گئے، کلر لگاتے ہیں ابھی اس پہ انہی چکروں میں، تو ہمیں کوئی جو ہے وہ کر لیں گے۔ خیر، اس کو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ اس کو تو دیکھ لیں گے اینی ویز، لیکن جو آپ کے سامنے شیئر کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن NH 249 میں سڑکیں بننے لگی ہیں، PMTیاں رکھی جانے لگی ہیں، پانی کی لائنیں ڈلنے لگی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں الیکشن ابھی 1 سال نہ ہو اور بنا اس چکر میں بنے جائے، لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ارے بھائی جب تم آج بنا سکتے ہو تو اس کا مطلب 15 سال پہلے سے بھی بنا سکتے تھے نا۔ اب ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ سڑکیں بنا رہے ہو، لائنیں ڈال رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تیرے پاس اختیار تھا نا پہلے سے، تیرے پاس پیسے تھے نا پہلے سے، تیرے پاس یہ پاور تھی نا پہلے سے۔ تو آج غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم ایمان خریدنا چاہتے ہو۔ میں کل گیا، لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی ہم غریب ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ بولا مجھے لوگوں نے ہم غریب ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی آ کر سڑک بنا دے اور پانی کی لائن ڈال دے، اس پر ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ یہ تو اور ان کی FIR ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتے تھے، نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کہتے ہو۔ تو ان کے ساری سیاست جو ہے وہ اب NH 249 میں ہمیں جو رسپانس مل رہا ہے، یہ جو سارے سرویز چل رہے ہیں وہ کیوں ہیں سارے، ہمیں کیوں رسپانس ملا؟ اس لیے کہ بھائی لوگوں نے اس بلدیہ ٹاؤن میں، اس NH 249 میں مجھے راتوں میں جاگ کر پانی کی لائن پانی دیتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے راتوں میں جاگ کر سڑکیں بناتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے راتوں میں جاگ کر پارکس بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں 100 بستروں کا کارڈک ہسپتال بنا کر گیا تھا، بنا کے تیار ہسپتال پڑا ہوا ہے، 11 سال ہو گئے اس کا تالا کھول کے اس کو چلا نہیں سکے۔ 11 سال سے کارڈک ہاسپٹل 100 بستروں کا مصطفیٰ کمال بنا کر گیا۔ یہاں سے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو، کارڈیو لے جاتے اس کا جو ہے وہ دم نکل جاتا ہے۔ تو جو لوگ تالا کھول کر اسپتال نہیں چلا سکے، بنا ہوا اسپتال نہیں چلا سکے، تو ان کے پاس جب لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گا تو وہ تو اپنا ری ایکشن دیں گے۔ آپشن آ گیا، PSP آ گئی، یہاں پر اسٹیڈیم بنا کر گیا، یہاں سے فلڈ لائٹیں نظر آتی ہیں اس کی، انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم یہاں کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اتنا زبردست آڈیٹوریم، اتنا زبردست اس کا جو ہے اسپورٹس کمپلیکس، اس پہ لش گرین گراؤنڈ، لائٹیں، باہر کے کھلاڑی آ کر پورے کراچی سے اور کراچی کے باہر کے کھلاڑی آ کر یہاں پر میچز ہوتے تھے یہاں کے لوگوں کے لیے، جو کہ مضافاتی علاقہ تھا، ایک ایسی انٹرٹینمنٹ تھی، اور یہاں کے نوجوان اس پر اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر وہاں پر اپنے انجوائے کرتے تھے۔ آج اس جگہ پہ نہ لائٹ ہے نہ جنریٹر ہے، بلکہ پورے اسٹیڈیم میں علاقے کے گٹر کے پانی کو وہاں چھوڑ دیا گیا ہے، قسم خدا کا۔ تو یہ جو 25 ہائیڈرنٹ چلانے والے ہیں نا، یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہیں کا MLA، یہیں کا MPA، یہیں کا ٹاؤن ناظم، یہیں کا چیئرمین، یہیں کا UC ناظم، یہ سب انوالو ہیں اس معاملے میں، سب کی سانجھے داری ہے، سب ایک ہے، کوئی پارٹی کا فرق نہیں ہے، رات میں بٹوارہ سب ایک کرتے ہیں۔ اسی لیے سب ایک ہو کر بولا بھائی کچھ بھی ہو جائے، یہ مصطفیٰ کمال نے کون سی لائن دکھا دی ہے بلدیہ ٹاؤن والوں کو؟ ہم نے تو یہ باتیں کی نہیں کبھی پہلے، یہ کیوں بتا رہا ہے آگے کہ 25 ہائیڈرنٹ؟ بھائی مجھ سے پہلے کسی نے سنی تھی یہ بات؟ یہاں پہ نہیں سنی تھی۔
کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بلدیہ ٹاؤن کے مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال نے اپنی راتیں قربان کی ہوئی ہیں, مجھے ایک ایک چپا چپا یاد ہے کہاں کہاں کیا 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 ہے, تو مجھ سے کیسے چھپ سکتی ہیں. اور ہم نے حرام نہیں کمایا. آج 4 دنوں کے لیے جو ایم پی رہے, ایم این اے رہے, ٹاؤن ناظم رہے, چیئرمین رہے, ان کی شادی ہالوں کی لائن لگی ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال کے کیوں نہیں ہے شادی ہال؟ مصطفیٰ کمال کے شادی ہال کیوں نہیں ہے؟ ہر ٹاؤن میں 2 شادی ہال ہونے چاہیے تھے نا. میرے پاس تو پوری کراچی کی حکمرانی تھی. اس لیے اگر مصطفیٰ کمال یہ حرام کھاتا اور کھلاتا اپنے بچوں کو تو پھر اس جہاد کا حصہ نہیں بنتا. اس جہاد, یہ جو ہم نے جہاد کیا ہے, یہ جو ہم نے شہر میں ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے, یہ جو ہم نے ظالم کا ہاتھ روکا ہے, یہ جو ہم نے انسان کو انسانوں سے ملایا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں سے ملایا ہے, یہ جہاد پھر مصطفیٰ کمال نہیں کرتا. آج ہمارے کردار کی وجہ سے پریشان ہے, آج ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے پریشان ہے, طرح طرح کے. اور ان کی بوکلاٹ دیکھ کر مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ صحیح جگہ چوٹ لگی ہے. بڑا زبردست کام کیا. ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم تو الیکشن ہو رہے تھے, ہم آ گئے یہاں پہ, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم پر پیر پڑے گی سب کے, ہمیں نہیں اندازہ تھا. تو اب تو پیر پڑ گئی ہے. ہم نے تو ایک دفعہ جو کام شروع کر دیا, آج تک اس کو پلٹ کر اس پہ ہم نے یو ٹرن تو لیا نہیں آج تک کبھی. مصطفیٰ کمال کے پاس کوئی یو ٹرن نہیں ہے. ہم ان ہتھ کنڈوں سے کیا ڈریں گے؟ ابھی ہم جب الطاف حسین سے نہیں ڈرے. 5 سال پہلے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, یہاں پہ سارا سیٹ اپ ان کا آن تھا اور ہم 2 بندے تھے صرف. ابھی ہمیں جب وہ نہیں ڈرا سکا تو تم تچوں سے ڈریں گے یہاں پہ, تمہاری ایسی کی تیسی. تو ہم جو ہے وہ ابھی صبر کر رہے ہیں, میرے کارکنان صبر کر رہے ہیں. چھچور پن کی انتہا مچا رکھی, تم ظلم کر رہے ہو یہاں پہ. اور یہ سارے آپ کو پتا ہے, پاکستان والوں کو بتانا چاہتا ہوں, بلدیہ ٹاؤن NH 249 میں سارے ہیروئن بیچنے والوں نے اپنے ہیروئن کا کاروبار بند کر دیا ہے. انہوں نے بولا ہم پاگل تھے, ہیروئن بیچ رہے تھے. بھائی پانی بیچو. سب نے ہائیڈرینٹ کھول رکھے. پانی کے کاروبار میں ہیروئن سے زیادہ پیسہ ہے. اور بندہ جو ہے وہ کلف لگا کر گھوم رہا ہے ایم پی اے بن کر, ٹاؤن ناظم بن کر, UC ناظم بن کر. سارے ہیروئن بیچنے والوں نے ہیروئن کا کاروبار, اور اس میں پکڑے جاتے ہیں. اس میں تو سلوٹ مارتا ہے SHO بھی ہائیڈرینٹ کے کام میں. اربوں روپے کا پانی بک رہا روزانہ. یہ میں پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کے چلانے والوں کو اور پاکستان کی عام عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے غریبوں کے ساتھ. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے غریبوں کے ساتھ. اب نہیں ہوگا. PSP آ گئی ہے, اب نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہوگا, یہ ہونے نہیں دیں گے. ان کی ایسی کی تیسی. یہ ان کو تکلیف ہی اسی لیے, یہ 25 ہائیڈرینٹ ختم کریں گے, بلدیہ ٹاؤن کے گھر میں پانی دیں گے, اور ہم یہ کام عبادت سمجھ کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ بھائی یہ جو زبان کی بنیاد پر پارٹیاں سیاست کرتی تھی, ان کی سیاست ہو گئی ہے بند. الطاف حسین مہاجروں کے نام سے پنجابیوں کو, کراچی کے پنجابیوں کو, کراچی کے پختونوں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو ڈراتا تھا. تو تمام پاکستان میں سیاستدانوں کی جو ہے وہ دکان کھل جاتی تھی. کوئی لاہور سے فلائٹ بک کراتا تھا, کراچی اترتا تھا پنجابیوں کے اوپر. کوئی پشاور سے فلائٹ بک کراتا تھا, کراچی اترتا تھا پختونوں کے اوپر. کوئی سندھیوں کے اوپر آتا تھا, کوئی بلوچوں. PSP نے آنے کے بعد ساری دکانیں کر دی ہیں بند, جو لسانیت کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو لڑاتے تھے. اب یہاں پر سوراب گوڑ کا پختون مہاجروں کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہا ہے. مہاجر جو ہے وہ پختونوں کے علاقے میں جا کر وہاں پر ڈور ٹو ڈور ورکنگ کر رہا ہے. یہاں پر ملک نثار جیسا 40 سال کا مسلم لیگی پنجابی, وہ جو ہے وہ PSP کے ساتھ ہراول دستہ بن گیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ تمام زبانیں بولنے والے ہزارے وال, تمام جو ہے وہ پختون, تمام بلوچ, تمام سندھی, یہ سب جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. اب یہاں سے تو بھائی کو بھائی سے ملانے کی سیاست ہو رہی ہے. یہاں سے تو کلمہ پڑھنے والوں کو جو کلمہ 40 سالوں سے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہو رہے تھے, آج کلمہ پڑھنے والے آپس میں اللہ کے رسول کی امت کے طور پر اپنی زبان کے فرق ہونے کے باوجود آج ایک ہماری قومیت بن گئی ہے, وہ مظلوم. اور ہمارا دشمن ہے ظالم. ظالم کوئی بھی زبان بولتا ہو ہمارا دشمن ہے, مظلوم کوئی بھی زبان بولتا ہو میرا بھائی ہے. یہ ہے پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ, یہ ہے ہماری جدوجہد. تو آج ساری زبانیں بولنے والے جب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تو اب کون پنجابیوں کی سیاست کرے؟ اب کس کے پاس جو ہے وہ پختونوں کی سیاست کا موقع ہے؟ اب کون مہاجروں کی سیاست کرے؟ تو سب کی ہو گئی دکانیں بند. تو بڑی تکلیف یہاں پر ہے.
لوگوں نے اپنی فلائٹیں کینسل کرا لی، لوگوں نے اپنے دورے منسوخ کرا لیے، لوگوں نے اپنے شیڈول، بھائی کرونا آ گیا بند کرو، بھائی الیکشن بند کرو۔ اب بھائی یہاں پر یہ بلدیہ ٹاؤن میں تو ماسک لگاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بندہ بولے گا اپنی جان کی حفاظت کر، ایک آدمی ماسک لگا کے نہیں گھوم رہا ہوتا بلدیہ ٹاؤن میں۔ یہ آپ لوگ سے آپ ہی آئے ہو کہ تو آپ ہی ماسک لگا کے بیٹھے ہو۔ میرے جیب میں ماسک ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں لگاتا ہوں، لوگ کہیں گے اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے۔ یہ حالات ہیں یہاں پر بھائی، لوگ پانی سے مر رہے ہیں بغیر، بجلی کے بغیر مر رہے ہیں، کورونا وائرس ان کا کیا بگاڑ گیا یہاں پہ؟ مزدور طبقہ بیچارہ۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یہ زبان کی بنیاد کی تفریق والی سیاست ہو گئی ہے ختم۔ یہ ساری چیزیں مل کر پاکستان میں سیاست کے نام پر لوٹنے والوں کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ یہ NA 249 کا الیکشن نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا موڈ ہے، موڈ۔ یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے، یہ پورے سندھ کے لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے۔ آج سے چند ہفتوں پہلے تک ہی تو سارے یہ پیپلز پارٹی، یہ PMLN اور یہ سارے آگے پیچھے والے یہ سب ایک جگہ کھڑے تھے PDM کے انڈر، PDM کی جماعت میں ایک جگہ کھڑے تھے۔ اس وقت نہیں پتا تھا کہ بھائی 13 سالوں سے یہاں پر سندھ میں تباہی بربادی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں پھیلی ہے۔ اس وقت انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے، اس وقت ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنا بڑا اور چھوٹا بتا رہے تھے، انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے۔ آج جو ہے وہ دوبارہ جب اس لیے کہ سب دوبارہ آج جو اپنا مقصد پورا ہو گیا، اپنے سب نے سیٹنگ کر لی، آج پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ سارا لوگوں، یہ سارا ماجرا سیٹوں کا ہے۔ یہ سیٹ کے لیے کسی کو بھی دشمن بنا لیں گے، یہ اقتدار کے لیے کسی کو بھی دوست بنا لیں گے۔ ہماری منزل اقتدار نہیں ہے، ہماری PSP کی منزل اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے اختیارات اس MNA شپ میں ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے اختیارات MPA میں، وزیر اعظم میں، کونسلر، میئر میں۔ اس لیے مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے کہ اس کو یہ اختیار والی سیٹ لینی ہے تاکہ اپنے مخلوق، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کے اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے۔ اس لیے ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ فائدے اور نقصان دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ تو ہم سے ذرا جو لوگ الجھنا چاہتے ہیں نا، تو ذرا ہمارا بیک گراؤنڈ معلوم کریں۔ ابھی ہماری جو ہے وہ ابھی ہمارا جو ہے وہ ہمارے صبر کا ٹائم چل رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ ہماری بہت تحمل کا ٹائم چل رہا ہے۔ نہ چھیڑ ملنگا نو، کہتے ہیں نا، نہ چھیڑ ملنگا نو، ہمیں نہ چھیڑو بھائی، ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم ٹکرا گئے نا تو بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی، بلوں سے باہر تو نکال لیا ہم نے، بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہم سے نہ کرو یہ، میرے ساتھیوں سے نہ کرو یہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، پھر ہم پھر چھیڑیں گے نہیں، پھر ہم پھر تو ہمارے ساتھ نہ کرو یہ۔ جو بھی اپنے کام کرو۔ ہم نے اس 5 سالوں میں کسی کو پلٹ کر پتھر نہیں مارا ہے۔ لوگوں کو، اپنی پارٹی کے لوگ جتنے لیڈران، ان کو بھی مستی لگی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ سب اوقات میں رہیں، ورنہ 2 سیکنڈ لگیں گے اوقات یاد دلانے میں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بس جس کو طلعت بھائی، جس کو جو ہے وہ، جس کو میں نے میسج دینا تھا، میں نے میسج دے دیا۔ آج کے لیے اتنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، ان کو بڑا کیا جائے، ان کی اوقات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی چند باتوں کو جو ہے وہ بہت سمجھ کر اور اس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کان دھریں گے۔ لوگوں کی میموری تھوڑی سی جو ہے نا ذرا ویک ہو جاتی ہے، تو میں ریکال کرانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ابھی NA 249 میں اگر ہم نے سیاست نہیں شروع کی ہے۔ ابھی 2018 کے الیکشن پورے ہارنے پہ ہماری انتخابی سیاست شروع ہی جو ہے وہ اس الیکشن کے ہارنے کے بعد ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رب ہے۔ ہماری کیا انتخابی سیاست تھی 3 مارچ 2016 کو؟ 2 بندے تھے، نہ پارٹی، نہ الیکشن، نہ سیٹ، نہ بندہ، اور آگے یہ جائنٹ کھڑا، دیو ہیکل مارنے والا ٹیم ہے اس کے پاس۔ ہماری سیاست اس وقت ختم ہوگی جب رب ختم کرے گا۔ رب نہیں ختم، ان کو اپنی سیاست ختم ہو۔ ہم ہارے یا جیتے، سیاست تو ختم ہو گئی نا یہاں پہ۔ مصطفیٰ کمال اور PSP اب جا نہیں رہی یہاں سے۔ یہ 25 ہائیڈرنٹ تو ختم کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
کچھ بھی ہو جائے ہم بلدیہ والوں کو پانی دے کر جائیں گے. اس کے لیے MNA بننا ضروری نہیں ہے. ہاں بلدیہ ٹاؤن والے ذمہ داری دیں گے تو پھر جو ہے وہ آگے کے بھی کام کریں گے. تو کہیں نہیں جا رہے. کوئی سیاست ختم نہیں ہو رہی. اتنے سارے لوگ جو ہے وہ 20-20 سال ہارے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو گئی. ابھی تو ہمیں دن ہی کیا ہوئے, ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. اگر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ہمارے دوست اتنے بہادر ہوتے تو اپنا نام بھی لکھتے. اب وہ جو اہلیان بلدیہ ٹاؤن لکھا ہے نا, اب اہلیان بلدیہ ٹاؤن کی طرف سے بیرر لگنے والا ہے کہ ابے تم چوروں کے ساتھ تو خود بیٹھے ہوئے ہو اپنی حکومت چلانے کے لیے.